السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کے مختلف مقامات پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنسے ہوئے لاکھوں مزدوروں، طلباء اور دوسرے افراد کو راحت دیتے ہوئے حکومت نے ان کے آبائی مقامات پر پہنچانے کے لیے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جبکہ ملک میں مہلک وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 32,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حکومت نے مائیگرنٹ ورکرز، سیاحوں، طلباء اور دیگر افراد کو بعض شرائط کے ساتھ اپنے اپنے مقامات پر جانے کی اجازت دی۔ مرکزی وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا کہ اس نے ملک میں مہلک وبا کی صورتحال کا جائزہ لیا اور یہ پایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران زبردست کامیابیاں حاصل کی گئی ہے اور جلد ہی نئی رہنمایانہ ہدایت جاری کی جائے گی، جس کے ذریعے 4 میں سے کئی اضلاع میں قابل لحاظ نرمی دی جائے گی۔ 2 دنوں میں بالی ووڈ کے 2 مشہور اداکار چل بسے۔ اپنی اداکاری سے سب کے دلوں پر حکومت کرنے والے معروف فلم اداکار عرفان خان چہارشنبے کی صبح انتقال کر گئے۔ عرفان نے ممبئی کے کوکیلا بین اسپتال میں 54 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ وہ کافی عرصے سے کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے۔ بالی ووڈ اداکار رشی کپور کا جمعرات کو انتقال ہو گیا۔ وہ 67 سال کے تھے۔ امریکہ میں کینسر کا علاج کرانے کے بعد پچھلے سال ہندوستان لوٹے اداکار رشی کپور کی صحت خراب ہونے کے پیش نظر چہارشنبے کی آدھی رات کو انہیں ایک اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا۔ رشی کپور کے بڑے بھائی رندھیر کپور نے یہ جانکاری دی۔ گزرے کے سال 2018 میں رشی کپور میں کینسر کی تصدیق ہوئی تھی، جس کے بعد نیو یارک میں تقریباً 8 ماہ تک ان کا علاج چلتا رہا۔ پنجاب کے چیف منسٹر امریندر سنگھ نے 3 مئی کے بعد ریاست میں مزید 2 ہفتے لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کیا، لیکن ان علاقوں میں بعض نرمیاں دی جائیں گی جو ریڈ زونز یا کنٹینمنٹ زونز میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ریاست کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان زونز میں مہلک وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ریاست میں لاک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے قائم شدہ ماہرین کی کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ مزید کچھ وقت لاک ڈاؤن کی تحدیدات برقرار رہیں۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے اشارہ دیا ہے کہ ریاست میں جاری لاک ڈاؤن برقرار رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین اور ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ مہلک وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ کردہ تحدیدات مئی کے ختم تک برقرار رہنی چاہیے۔ تاہم انہوں نے مرکزی حکومت کے احکامات کے مطابق بعض نرمیوں کا اعلان کیا، جن میں غیر لازمی اشیاء کی دکانات کھولنا اور گرین زونز میں بس اور ٹیکسی شروع کرنا شامل ہے۔ تاہم اس کے لیے بھی احتیاطی اقدامات اور سماجی دوری پر عمل کرنا ہوگا۔ تبلیغی جماعت کے ارکان کو جو مہلک وبا سے متاثر ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے ہیں، دوسرے مہلک بیماری کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے خون کے پلازما کا عطیہ دینے کی تنظیم کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے۔ میڈیا کی جانب سے اسے جماعت کی متاثر شبیہ کو بہتر بنانے کی کوشش سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی لکھنؤ شاخ کے ذمہ دار مولانا انیس احمد ندوی نے بتایا کہ جماعت کے امیر مولانا سعد نے 21 اپریل کو تمام جماعتی اصحاب کے نام جو مہلک وبا انفیکشن سے صحت یاب ہو چکے ہیں، کھلے مکتوب میں ان سے خواہش کی کہ وہ دوسرے مریضوں کے علاج کے لیے درکار پلازما کا عطیہ دیں۔ یہ پیغام تمام تبلیغی ارکان کو مل چکا ہے۔ مولانا ندوی نے کہا کہ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق جماعت کے جو افراد مہلک وبا کے مریض ہوئے تھے، ان میں سے 50% سے زیادہ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ایسے صحت مند افراد سے رابطہ پیدا کیا جا رہا ہے اور یہ سبھی افراد ان کے پلازما کا عطیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جمعیت العلماء ہند ایک مرتبہ پھر بلا تفریق مذہب و ملت ایسے 20 مظلومین کی مدد کی ہے جن کی زندگی آسام کے حراستی کیمپ میں 2 برسوں سے انتہائی تکلیف میں گزر رہی تھی۔ گوہاٹی کورٹ سے ضمانت پر ملی رہائی کے بعد جمعیت العلماء ہند کی مدد سے اب سب اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں، جس پر صدر جمعیت العلماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ باقی لوگوں کے لیے بھی راستہ صاف ہو گیا ہے کہ جو حراستی کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جمعیت العلماء ہند کی طرف سے موصولہ تفصیل کے مطابق اس رہائی میں سپریم کورٹ کے 2 اہم فیصلوں کا کلیدی رول رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جمعیت العلماء کی طرف سے داخل ایک عرضی پر سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے 10 جنوری 2019 کو اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ حراستی کیمپوں میں جو لوگ 3 سال کی مدت گزار چکے ہیں، انہیں 2 ہندوستانی شہریوں کی ضمانت پر دیگر شرائط کے ساتھ رہا کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ انہی فیصلوں کی روشنی میں گوہاٹی ہائی کورٹ نے ایسے تمام افراد کی رہائی کا فرمان جاری کیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی جانب سے شہریت ترمیمی قانون اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے مذہبی آزادی میں ہندوستان کی درجہ بندی کم کرنے پر حکومت ہند نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم امریکی بین الاقوامی مذہبی آزادی کمیشن کی سالانہ رپورٹ میں ہندوستان کے خلاف تبصرے کو مسترد کرتے ہیں۔ ہندوستان کے خلاف یہ متعصبانہ بیانات نئے نہیں ہیں، لیکن اس موقع پر اس میں غلط بیانی نئی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ ہم امریکی کمیشن کو ایک خاص تشویش کا ادارہ سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں گے۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے شیو سینا لیڈر سنجے راوت پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے مہاراشٹر کو دیکھو، اتر پردیش کی فکر نہ کرو۔
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं के कत्ल पर रावत ने योगी को मशवरा दिया था कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हुजूमी तशद्दुद में हलाकत की तरह इस मसले को फिरके वाराना सियासत का हिस्सा ना बनाया जाए। योगी ने ट्वीट करते हुए कहा, संजय रावत, ऐसे नजरियाती ख्यालात पर हम क्या कहें कि तुमने पालघर में साधुओं के बेरहमाना कत्ल पर इजहार तशवीश को सियासत का नाम दे दिया है। तुम्हारे तबसरे कमज़ोर अखलाकियत और तुम्हारे बदले हुए सियासी रंग को जाहिर करते हैं। यकीनन ये खुशामद का आगाज़ है। योगी ने दावा किया कि उन्होंने पालघर में हलाक साधुओं के मसले पर ठाकरे को इसलिए फ़ोन किया क्योंकि इनका ताल्लुक निर्मोही अखाड़े से था। योगी ने एक और ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी है। कानून शकुन अफराद से यहाँ सख्ती से निपटा जाता है। बॉलीवुड अदाकार रजा मुराद ने कहा है कि ऋषि कपूर सिर्फ मेरा साथी नहीं था, वो मेरा खानदान का एक रुकन था, मेरा दोस्त था, मेरा 45 साल पुराना दोस्त था। लैला मजनू में हम साथ काम करना शुरू किए थे। मैंने उनके साथ इतनी फिल्में की, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ऋषि कपूर आज नहीं रहे। इरफान खान के इंतकाल का जिक्र करते हुए रजा मुराद ने कहा कि कल हमें इरफान खान का बड़ा सदमा मिला था और आज ऋषि कपूर का इंतकाल हुआ। मैं क्या कहूँ उसके बारे में। मेरा एक भाई चला गया, हमेशा फ़ोन करके मेरा हालचाल पूछते थे, मेरी खैरियत पूछते थे। रजा मुराद ऋषि कपूर को याद करके रोने लगे। अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के इंतकाल की खबर सुनकर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं टूट चुका हूँ। दिल्ली अखिलती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम की जानिब से ट्विटर हैंडल पर की जाने वाली पोस्ट इस वक्त तनाज़े का सबब बनी हुई है, जिसको मौजू बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने तूफान खड़ा कर दिया है। ताजुब खेज़ बात यह है कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम की इस पोस्ट ने इन लोगों को भी फिरक़ेवाराना हम आहंगी याद दिला दी है जो अब तक फिरक़ेवारियत फैलाने का काम करते थे और जिनकी तकरीरों में फ़िरक़ा परस्ती की बो ही नहीं खुले तौर पर नुमाइंदा दिखाई देती थी। बीजेपी के दिल्ली असेंबली में लीडर रामबीर सिंह भदौड़ी ने डॉक्टर जफरुल इस्लाम से अखिलती कमीशन के ओहदे से इस्तीफ़ा मांगा है और कहा है कि इनकी पोस्ट इनके ओहदे के एतबार से गलत है और इन्हें फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वह डॉक्टर जफरुल इस्लाम को इनके ओहदे से हटाते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई करे। वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने अपनी पोस्ट पर एक तहरीर जारी करते हुए कहा है कि 28 अप्रैल को मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जिस पर कोई इजाफा नहीं करना है। ज़राए अबलाग को इस ट्वीट में किसी इजाफे का हक नहीं है। ये ट्वीट इस तनाजुर में लिखा था कि हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या मामला किया जा रहा है, चाहे वो लिंचिंग या फसादात या मीडिया के हमले या मुसलमानों के मसाइल हल करने के बारे में सियासी और इदारे जाती रवैये ही हों। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने मुल्क भर की तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए मौजूदा और साबिका इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए लाहिया अमल तैयार करने की इजाज़त दे दी है और ये तजवीज़ भी पेश की कि दाखिली जायज़ा लेते हुए इन्हें इम्तिहानात में कामयाब किया जाए। लॉकडाउन के सबब तमाम यूनिवर्सिटियों में इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। अब जुलाई में यूजीसी ने इम्तिहानात मुनक़िद करने की इजाज़त दे दी है। माहिरीन की कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक यूजीसी ने यह गाइडलाइंस जारी की है। आइंदा इम्तिहानात कब मुनक़िद किए जाएंगे, तालीमी साल कब होगा, तलबा के मुस्तक़बिल के ताल्लुक से क्या इक़दाम किए जाएंगे, इन उमूर पर मुश्तमिल गाइडलाइंस बनाए गए हैं। प्रोफेसर आर.के. कोहिट साबिक़ रुकन यूजीसी की क़यादत में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और मुश्तमिल माहिरीन की कमेटी बनाई गई है। यूजीसी ने तमाम यूनिवर्सिटियों से कहा है कि वह मुख्तसर वक्त में इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएँ। इम्तिहानात का वक्फा 3 घंटे के बजाय 2 घंटे किया जाएगा। सेमेस्टर और सालाना इम्तिहानात ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन किए जाएँ। इस तरह के सिफारिशात शामिल हैं। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने दुनिया भर के मुसलमानों को इत्मीनान दिलाया है कि चंद रोज़ की बात है और फिर हरमैन शरीफीन में नमाजी लौट आएंगे। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस का यह बयान गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो क्लिप के ज़रिए सामने आया है। इस वीडियो क्लिप के मुतअद्दिद सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने नशर किया। वीडियो में इनका कहना था कि थोड़े दिन की बात है जिसके बाद इस उम्मत पर से गम के बादल छट जाएंगे। हम हरमैन शरीफीन की तरफ लौट आएंगे, यहाँ तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे और रोज़े मुबारक पर पहुँचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश करेंगे। शेख सुदैस का मज़ीद कहना था कि अल्लाह के हुक्म से तमाम उमूर साबिक़ात की तरह लौट आएंगे। मुमलिकत सऊदी अरब सेहत व सलामती वाला माहौल क़ायम करने की शदीद ख्वाहिशमंद है। अमेरिका में मोहलिक बीमारी से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 10 लाख से तजावीज़ कर गई है, जबकि अब तक 58,000 से भी ज़ायद अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में मोहलिक वबा से अब तक 58,400 अफराद हलाक हो चुके हैं।
تلنگانہ میں مہلک وبا سے چارشنبے کو مزید 7 افراد متاثر پائے گئے، جس کے ساتھ ہی ریاست میں مہلک وبا پازیٹیو کیسز کی مجموعی تعداد 1016 تک پہنچ گئی، جن کے منجملہ 528 مریض دواخانے میں زیر علاج ہیں، جبکہ 409 صحت یابی کے بعد دواخانوں سے ڈسچارج کیے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں میں محبوب نگر کا ایک نومولود لڑکا بھی شامل ہے، جو اس وقت مہلک وبا سے متاثر ہونے کے سبب گاندھی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا، جب وہ صرف 20 دن کا تھا اور ڈسچارج کیے جانے کے وقت وہ 45 دن کا ہو چکا ہے۔ غور کیا جاتا ہے کہ ملک بھر میں یہ سب سے کم عمر بچہ ہے جو مہلک وبا سے متاثر ہوا تھا اور مؤثر علاج کے سبب کامیابی کے ساتھ صحت یاب بھی ہو چکا ہے۔ تلنگانہ کے چیف سیکریٹری سومیش کمار نے کہا ہے کہ مرکزی وزارت داخلہ نے لاک ڈاؤن کے سبب مختلف ریاستوں میں پھنسے ہوئے مائیگرنٹ مزدوروں کو ان کی متعلقہ ریاستوں کو واپسی کے انتظامات کے لیے احکام جاری کیے ہیں۔ چیف سیکریٹری نے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ BRK بھون پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اس مسئلے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور مہاجر مزدوروں کی واپسی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے IAS آفیسر سندیپ کمار سلطانیہ کو نوڈل اتھارٹی کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جنہیں مختلف افسران پر مشتمل ٹیم کی اعانت حاصل رہے گی۔ پھنسے ہوئے مزدوروں کی واپسی کے انتظامات کے لیے ایک پروٹوکول بنایا گیا ہے۔ مختلف خلاف ورزیوں کے لیے لاک ڈاؤن کے دوران پکڑی جانے والی گاڑیوں کے مالکان کو واپسی میں سخت مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ کاروں اور بھاری گاڑیوں کو استعمال کے فقدان کی وجہ سے شدید نقصان پہنچے گا۔ اگرچہ پولیس کو خلاف ورزیوں پر گاڑیوں کو ضبط کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی ہدایت نامہ موجود نہیں ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ چندرسن ریڈی نے کہا کہ پولیس کے پاس گاڑیاں ضبط کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ عوام لاک ڈاؤن چھوٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالکان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کی گاڑی پر قبضہ کر لیا گیا تو اس کی دیکھ بھال متاثر ہوگی اور مالیاتی نتائج اس سے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے۔ اگر زیادہ دن کھڑی رہتی ہے تو گاڑیوں میں چوہوں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چوہے بجلی کے کیبلنگ سسٹم چباتے ہیں، AC نیٹ ورک میں پھنس جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اس سے گاڑی کے پورے AC سسٹم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آٹو موبائل ماہرین کے مطابق ایک گاڑی اگر زیادہ دیر تک استعمال میں نہ ہو تو انجن کو شروع کرنا چاہیے اور اس کا انجن کم از کم 5 منٹ تک چلتا رہنا ہوگا۔ یہ بیٹریاں خشک ہونے سے روکتا ہے۔ لگژری آٹو موبائل بنانے والے کمپنی مرسیڈیز کے ایگزیکٹو سنتوش چودھری نے کہا کہ ڈیزل کی گاڑیوں میں پیٹرول کی مختلف گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ پریشانی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج مہلک وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دن میں لاک ڈاؤن اور رات میں کرفیو کے نفاذ کا کمشنر پولیس حیدرآباد اور ڈپٹی کمشنران پولیس کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں جائزہ لیا۔ اجلاس کے دوران وزیر داخلہ نے کہا کہ پورے ملک میں تلنگانہ پولیس کا اچھا نام ہے اور ملک کی کئی دوسری ریاستیں بھی تلنگانہ کی عوام دوست پولیس کے اقدامات پر عمل آوری کر رہی ہے۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد محکمہ پولیس کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ بھی محکمہ پولیس کو درکار فنڈز فراہم کرنے کے علاوہ ٹیکنالوجی سے آراستہ کر رہے ہیں اور محکمے کو عصری بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے اقدامات کے نتیجے میں ریاست تلنگانہ میں مہلک وبا کو پھیلنے سے روکنے میں کامیابی مل رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ پولیس کی ہر کوئی اس کے عوام دوست اقدامات کی وجہ سے ستائش کر رہا ہے۔ محمود علی نے کہا کہ مہلک وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کے اعلان کردہ لاک ڈاؤن کے نفاذ میں محکمہ پولیس اچھا کام کر رہا ہے، جس کی سماج کے تمام طبقات ستائش کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے کے دوران پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر 2 افراد کو لاٹھی سے مار پیٹ کرنے کے ایک دن بعد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے جوانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لاٹھی کا استعمال نہ کریں۔ پولیس کے اس اقدام سے سٹی پولیس کے 10,000 جوانوں کی سخت محنت پر سوالیہ نشان اٹھنے لگے ہیں، جو مہلک وبا کو روکنے کے لیے دن رات سخت محنت کر رہے ہیں۔ تشدد کے ان واقعات پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار نے گولکنڈہ اور میرچوک کے دونوں واقعات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان 2 واقعات سے سٹی پولیس کی شعبیہ متاثر ہوئی ہے۔ غیر پیشہ ورانہ رویے پر ایک پولیس کانسٹیبل اور ایک ہوم گارڈ کو معطل کر دیا گیا ہے۔